پاکستان کی سیاست کا بڑا نام میاں اظہر جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انتہائی دل رنجیدہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور جو ہے وہ ایک بڑے ہی زبردست، بہترین، نفیس، درد دل رکھنے والے انسان میاں اظہر صاحب سے جو ہے وہ محروم ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ جی، بہت اچھے انسان تھے، ان کی شخصیت بڑی ایک متبرانہ اور بڑی باصلاحیت شخصیت تھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے بڑی خدمات کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خدمات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ذہن امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا بڑا نام میاں اظہر جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ وہ لائیو مناظر ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں جو ہے نماز جنازہ پڑھایا گیا، ڈیڈ باڈی لے کر آئے گئے۔ حماد اظہر جو کہ 2 سال سے روپوش تھے، وہ بھی اپنے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر لے کر آ رہے تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کی گاڑی سے جیسے ہی باڈی کو نکالا تو حماد اظہر جو ہے وہ فرنٹ پہ موجود تھے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ پڑھا لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ حماد اظہر جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور نماز جنازہ پڑھا لیا گیا ہے، اور اب جو ہے دعا منگوائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے میاں اظہر مرحوم کو جو ہے ان کے آخری رسومات کے لیے جو ہے وہ تدفین کے لیے قبرستان لے کر جایا جائے گا، جہاں پر جو ہے ان کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا، اور ان کی تدفین کے بعد جو ہے ان کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل سامنے میاں حماد اظہر بھی موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے بعد جو ہے دعا مانگنے کے بعد اس وقت باڈی کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے میت کو لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قبرستان میں تدفین ہوگی۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں اس وقت جو ہے۔ سر السلام علیکم۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ بڑا یہ تکلیف دہ مسئلہ ہے، ایک ایسے عظیم شخصیت جنہوں نے سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کیا کہیں گے؟ انتہائی دل رنجیدہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور جو ہے وہ ایک بڑے ہی زبردست، بہترین، نفیس، درد دل رکھنے والے انسان میاں اظہر صاحب سے جو ہے وہ محروم ہوا ہے، اور بے انتہا خدمات ہیں ان کی پاکستان کی سیاست میں۔ انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ آج تک ان کا جو ماضی ہے وہ بالکل بے داغ ہے۔ ان کے دامن کے اوپر کرپشن کی کوئی ایک چھینٹ بھی نہیں ہے، اور سیاست سے ہٹ کے بھی میاں اظہر مرحوم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو رفع عامہ کے کام ہیں، جو رفائی اور سماجی کام ہیں، ان میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر ہمیشہ حصہ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کی ساری جو فیملی ہے، ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ یقینی بات ہے، خلا جو ہے ممبر نیشنل اسمبلی تھے، اب وہ خلا پورا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، میاں اظہر جیسی جو شخصیات ہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں، ان کا حالات تو کوئی ایسے پر نہیں ہوتا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ میں میاں صاحب کی شخصیت کا احاطہ کسی اینگل سے بھی کروں، ہاں وہ سیاسی اینگل ہے، وہ کوئی بھی کسی سماجی اینگل ہے، بڑے ہی زبردست آدمی تھے۔ بہرحال جی، الیکشن تو ہونا ہی ہے اب اس سیٹ پہ، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ عدالتوں کے فیصلے یہ عدالتوں سے آ ہی نہیں رہے، یہ کہاں سے آ رہے کہیں ہیں؟ اور سے لکھے آ رہے ہیں جی، اور کہاں سے؟ میں کہیں اور سے لکھے آ رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ عدالتیں ہیں یہ فوجی عدالتیں ہیں، کوئی فرق ہی نہیں رہا ان عدالتوں میں۔ کورٹ لکھ کر دے رہی ہے آپ کے مطابق؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی، ان میں اور فوجی عدالتوں میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ لوگ تو پہلے بھاگ کے جا رہے تھے کہ سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو اس وقت مقبرے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، انصاف تو رہا نہیں ہے ادھر، یہ تو بالکل فوجی عدالتیں بن چکی ہیں۔ جو لکھا پڑھا آتا ہے وہ آگے بول دیتے ہیں۔ وہیں سے آتے ہیں جہاں آپ میں اب آپ کو بیان تو کر چکا ہوں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا ہے، اور باقی جتنے بھی جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو جو ہے 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے؟
دیکھیں ساری قوم نے دیکھا ہے جس طرح کے گواہان پیش کیے گئے اور کس طرح کی گواہیاں آئیں. 2-3 لوگ تھے, کوئی ٹیبل کے نیچے اپنا کیا کہتا ہے کوئی سلیمانی انگوٹھی پہن کے چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی صوفے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, کوئی ASI ہے, کوئی کنسٹیبل ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں نا. تو ساری قوم جانتی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہان میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. نو ڈاؤٹ جی بہت اچھے انسان تھے. ان کی شخصیت بڑی ایک متبرانہ اور بڑی باصلاحیت شخصیت تھی. انہوں نے مسلم لیگ کے لیے بڑی خدمات کی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خدمات کی. اور آج وہ جس طریقے سے دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں, اور ہر آنکھ یہاں پہ ایک اس معاملے میں بالکل کہ وہ ایک گریٹ انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے, ان کے بیٹے کو صبر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہان میں اعلیٰ مقام عطا کرے. کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی خلا ہے ان کے جانے کے بعد وہ پورا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ ان کے جانے کے بعد وہ سیاسی خلا پھول ہو سکتا ہے. وہ ایک بڑے گریٹ انسان تھے. یہاں حماد اظہر صاحب 2 سال کی روپوشی کے بعد آج منظر عام پر آئے, تو اس سیٹ کا کیا ہوگا 129 کا؟ یہ تو قبل وقت کی بات ہے جی. ابھی ہم یہاں جنازے پہ کھڑے ہیں, اس طرح کی بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بری بات ہوگی کہ یہاں پہ ایک جنازے پہ آ کے بھی سیاست کی بات کریں. تو جیسے ہے یہ وقت بتائے گا, ادروائز اللہ پاک خلا پورا نہیں ہو سکتا. نہیں, میں نہیں سمجھتا سیاسی خلا پورا ہو سکتا. میاں اظہر صاحب کے لیے سب سے پہلے تو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ ایک ملنسار, شفیق اور بردبار انسان تھے. ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں مسلم لیگ کے لیے. انہوں نے شہر لاہور میں مسلم لیگ کو اکٹھا کرنے میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دی ہیں, اور ایک سیاسی خلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکے گا. میں ان کے بیٹے معاد اظہر کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے, انہیں ہمت دے, اور اپنے باپ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میاں اظہر صاحب ایک حادثہ شخصیت, ان کا سیاست میں بڑا ایک نام, صاف ستھری سیاست کی, کوئی بدماشی وہ اور فراڈ اور فریب کی سیاست نہیں انہوں نے کی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اس بات کا ثبوت ہے. وہ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے لیکن وہ ساتھ رہے. انہوں نے سبق سکھایا, اس نظام کو سبق سکھایا ہے کہ یہ نظام اس طرح سے چلے گا. یہ ذرا سوچنے والی بات ہے, اور ہم کوشش تو بڑی کرتے رہتے ہیں اپنے طور پر سارے معاملات میں, لیکن کہہ تو رجال پڑ چکا ہے. اگر آپ دیکھیں جتوئی صاحب کے بعد نوابزہ نصر اللہ, شاہ میں نورانی, عبدالستار نیازی, یہ عہد شاذ شخصیت ہے نا جن کا سیاست میں ایک بڑا نام تھا. اس کے بعد اگر آپ باقی دیکھیں مولانا قاضی حسین احمد صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ بہت بڑا لاس ہے. اور جو جنہوں نے تربیت دینی تھی سیاستدانوں کی وہ رہ گئی ہے بس. اللہ تعالیٰ باقی آگے آسان. فیصلے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ فیصلے ساتھ ساتھ چلتے رہنے ہیں. پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے, ہمیں تو پہلے دن کا پتہ تھا جب یہ ہوا یہ فیصلے یہی ہونے ہیں. لیکن سزائیں یہ دیکھیں سزائیں ایکسپیکٹڈ تھی. یہ دورہ معیار انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا. میں نہیں سمجھتا یہ سزائیں زیادہ دیر ٹھہر سکیں گی. الٹیمیٹلی بریت ہونی ہے. یہ خاموش کیوں ہیں؟ پی ٹی اے دیکھیے اپنے طور پر کر رہی ہے, جبر میں پھنسی ہوئی ہے, اور معاملات بہت سے زیادہ ہیں. کون سے ملاقاتیں؟ وہ تو آپ کے سامنے جس دور میں ملاقات نہ ہو جائے, جس دور میں ملاقات نہ ہو سکے, جیلوں میں جا کر نہ ہو سکے, اس دور سے کیا رہنا ہے. اس سے تو ماشاء اللہ بہتر ہوتے ہیں جو یہ دور چل رہا ہے. مین گنڈا پور سے کیا لگتا ہے کہ وہ ڈبل سائڈ پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ کوئی ڈبل کھیلے ٹرپل کھیلے, میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے چلنا چاہیے اور سب کو اکٹھے ہو کے چلنا چاہیے. کے پی کے میں سینٹ کی سیٹوں پر کمپرومائز کوئی کم, دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں کیا ہونا تھا. ایک سیٹ لے جانی تھی, ایک سیٹ لے کے کیا ہونا تھا. 2 تو ایک سیٹ تو لے لی انہوں نے, وہ تو پہلے بھی لے لی, اب بھی لے لی ہے. تو یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں جھگڑا لڑائی ہمارے میں چلتی رہے. ادھر بھی کر لیتے انہیں صلح کا ایشو نہیں ہے, یہ صلح کا ایشو نہیں ہے. یہ اس بارے میں وہ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں, بات بڑی واضح ہے. اب جو پارٹی نے جس نے فیصلہ کیا ہے یہ جواب تو ان کو دینا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایڈوانٹیج جو کہ پارٹی آج تک کھڑی رہی ہے ان نشستوں کے اوپر. بابر امان صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے مجھے یہ کہا مخاطب کر کے کہ سینٹ کی نشستوں کے حوالے سے لسٹ مجھ سے رابطہ. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ میں اس بات پہ ماننے کے لیے تیار ہوں, جو کہ ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹوں کے اوپر بھی خان صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ وہاں بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں سیٹوں کے حوالے سے. یہ حقیقت ہے. تو کس کو پتا تھا؟ وقت کا انتظار کریں بہتر.